بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو بٹن کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے کسی مرنے والے کو اچانک زندہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو وہ منظر کسی فلم کا ہوگا، حقیقت کا نہیں۔ لیکن ساتھیو، آج ہم آپ کو حقیقت میں دکھانے والے ہیں کہ کیسے ایک مردہ عورت کو غسل کے بعد جب کفن میں لپیٹا جا رہا تھا تو وہ اچانک زندہ ہو گئی، اور سب کے ہوش اڑ گئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس حقیقی واقعے کا ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، وہ عورت کون تھی؟ اس کی کیا کہانی تھی؟ اور اس کے زندہ ہونے کے کچھ لمحوں بعد ایسا کیا ہوا کہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے؟ یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی، مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ساتھیو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دل دہلا دینے والی ویڈیو کا، کیونکہ ایسا عجیب نادر منظر اور واقعہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ سنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے 65 سالہ روسیدہ نامی ایک خاتون کی، جو انڈونیشیا میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ روسیدہ کی جب شادی ہوئی تو اس کا شوہر علی ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ روسیدہ ایک نیک، پرہیزگار، نماز روزے کی پابند عورت تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی اور دونوں میں بہت پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ان کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد علی کو کاروبار میں شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث اس کا گھر، دفتر، سب کچھ بینک کرپٹ ہو گیا اور سب کچھ بینک نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مالی حالات اس قدر متاثر ہوئے کہ بڑی مشکل سے سر پر چھت کا انتظام ہو سکا اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ علی اچانک اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اس صدمے کو ایسا دل پر لیا کہ جینے کی ہمت نہ کر پایا، اور رسیدہ کے سر پر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری ڈال کر خود ابدی نیند سو گیا۔ علی کے انتقال کے بعد رسیدہ ایسی صورتحال میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کو اپنی 3 بیٹیوں کو اکیلے پالنا تھا۔ اس نے اس صورتحال میں ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے کپڑے سی کر عزت سے اپنی بیٹیوں کو پالنے لگی۔ وقت گزرا، بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ رسیدہ نے دن رات محنت کر کے انہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ دن رات کی محنت میں وہ اپنا خیال رکھنا بھول گئی اور بیمار رہنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور ایک ہی دعا کرتی تھی کہ وہ اسے اتنی مہلت دے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کی ذمہ داری نبھا پائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ اس کی زندگی کی بس 2 ہی مقصد تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داریاں زندگی میں ادا کر پائے اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ پائے، حج پر جا سکے۔ وہ ہر نماز میں یہ 2 دعائیں کرنا نہیں بھولتی تھی۔ وقت گزرا، اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ تیسری بیٹی ابھی پڑھ رہی تھی، چھوٹی تھی، مگر وہ اس کی بھی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتی تھی کیونکہ اب وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی کا شوہر نہایت نیک شخص تھا۔ جب اس نے ساس کی خواہش کو اپنی بیوی کی زبانی سنا تو تیسری بیٹی کی بات اپنے بھائی سے طے کر دی اور ساس کو حج پر بھیجنے کا انتظام بھی کر دیا، اور طے پایا کہ جب وہ جدہ حج ادا کر کے گھر واپس آئے گی تو تیسری بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر دے گی۔ دوستو، رواں سال رسیدہ حج پر گئی۔ وہاں اللہ کے حضور رو رو کر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سنی اور اسے ہمت و حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا عزت کے ساتھ شادی کا فرض ادا کر پائی، اور رو رو کر دعا کرتی رہی کہ بس اور اتنی مہلت دے کہ وہ تیسری بیٹی کی شادی بھی اپنی زندگی میں کر سکے۔ ساتھیوں، کہتے ہیں کہ حج سے واپسی پر رسیدہ بہت بیمار ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح اپنے بیڈ سے زمین پر گری پائی گئی۔ چھوٹی بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ ماں زمین پر گری ہے تو بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، لیکن اس نے دیکھا کہ ماں کے منہ سے جاگ نکل رہی ہے۔ اس نے فوراً ایمبولینس بلائی اور رسیدہ کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچی، مگر ساتھیوں
دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد کہا کہ رسیدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور فوت ہو چکی ہے۔ بیٹیوں کے لیے یہ خبر ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھی۔ ان کے لیے ماں اور باپ دونوں رسیدہ ہی تھی۔ بہرحال دوستو، رسیدہ کی میت کو گھر لایا گیا۔ میت کو غسل دیے جانے کے بعد کفن لپیٹنے کی رسم ادا کی جانے لگی۔ یہاں دوستو آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا میں ایک مسلم برادری ایسی بھی ہے جو عورت کو کپڑوں سمیت کفن میں لپیٹ کر دفناتے ہیں۔ یہ خاتون بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال غسل کے دوران رسیدہ کی میت کو کفن میں لپیٹا جانے لگا تو ایسا حیرت ناک منظر دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر سب کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ جب کفن لپیٹنے کے دوران اچانک رسیدہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو رسیدہ کی دھڑکن چلنے لگی اور اس کا جسم بھی حرکت میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی خواتین کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو سب کی چیخیں نکل گئی، مگر جب بیٹیوں نے ماں کو زندہ پایا تو ماں سے خوشی سے لپٹ کر رونے لگی۔ دوستو بے شک یہ ایک اپنی نوعیت کا نادر واقعہ ہے اور ایسے واقعات سننے میں تو آتے ہیں لیکن دکھنے میں نہیں۔ مگر دوستو اتفاقاً رسیدہ کو کفن لپیٹتے ہوئے وہاں موجود ایک خاتون موبائل فون پر ویڈیو بنا رہی تھی۔ دوستو یقیناً یہ منظر دیکھ کر آپ بھی سبحان اللہ پکار اٹھیں گے اور کومنٹ میں لازمی سبحان اللہ لکھیے گا، کیونکہ سبھی تعریفیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور وہ اپنے معجزات اس لیے بندوں کے سامنے لاتا ہے کہ اس کے بندوں کا ایمان مضبوط رہے، اور جو لوگ غفلت میں ہیں شاید وہ اس پر اب بھی ایمان لے آئیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ پائیں۔ بے شک وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دوستو رسیدہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رسیدہ کی یوں اچانک زندہ ہو جانے پر فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ انہوں نے رسیدہ کو فوراً آکسیجن لگائی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب وہ اچھے سے معائنہ کر چکے اور تحقیق کر چکے تو ڈاکٹرز نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ رسیدہ پر کیٹاپلیکس کا حملہ ہوا تھا، جس میں دل کی سرگرمیاں عارضی طور پر رک جاتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دل چل پڑتا ہے۔ یہ بے ہوشی کی یا سکتے کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کے زندہ اور مردہ ہونے کی پہچان کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو رسیدہ جب مکمل ٹھیک ہو گئی تو ایک ہفتے بعد اپنی تیسری بیٹی کی شادی کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے ٹھیک اگلے دن رسیدہ انتقال کر گئی۔ ساتھیو ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کی نظر میں رسیدہ کو زندگی کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے باعث عطا فرمائی یا واقعی اس پر سکتے کی کیفیت تھی جسے ڈاکٹرز نے کیٹاپلیکس کا نام دیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ کا معجزہ؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے بھی اس نادر منظر کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔